تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 سے 37 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا سادہ تقاضا ہے، لہٰذا ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم سب مل کر مشرکوں سے اسی طرح لڑو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور نسی یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا تو کفر میں ایک مزید اضافہ ہے جس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس عمل کو 1 سال حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال حرام قرار دے دیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی بس گنتی پوری کر لیں، اور اس طرح جو بات اللہ نے حرام قرار دی ہے اسے حلال سمجھ لیں۔ ان کی بدعملی ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دی گئی ہے، اور اللہ ایسے کافر لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، سورت کے شروع میں جو اعلان برات کیا گیا ہے اس میں بت پرستوں کی ایک قسم کو حرمت والے مہینے ختم ہونے تک مہلت دی گئی تھی۔ اس مناسبت سے عرب کے بت پرستوں کی ایک نامعقول رسم کی تردید ضروری تھی۔ اس رسم کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چاند کے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کی ممانعت تھی۔ عرب کے بت پرستوں نے اگرچہ بت پرستی شروع کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بہت کچھ بدل ڈالا تھا، لیکن ان مہینوں کی حرمت کو سب تسلیم کرتے تھے اور ان میں جنگ کو ناجائز سمجھتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ ممانعت ان کو مشکل معلوم ہونے لگی، اس لیے کہ ذوالقعدہ سے محرم تک 3 متواتر مہینوں میں لڑائی بند رکھنا ان کے لیے دشوار تھا۔ چنانچہ اس مشکل کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ وہ کسی سال میں کہہ دیتے کہ اس مرتبہ سفر کا مہینہ محرم سے پہلے آئے گا، یا محرم کے بجائے سفر کے مہینے کو حرمت والا مہینہ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ اس طرح وہ محرم کے مہینے میں لڑائی کو جائز قرار دے لیتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حج چونکہ مختلف موسموں میں آتا تھا، اس لیے بعض مرتبہ وہ موسم ان کی تجارت کے لیے سازگار نہیں ہوتا تھا، تو وہ حج ذوالحجہ کے بجائے کسی اور مہینے میں کر لیتے تھے۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی اس رسم کو نسی کہا جاتا تھا، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر کے انہوں نے 4 مہینے کی گنتی تو پوری کر دی، لیکن ترتیب بدلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس مہینے میں واقعتاً اللہ تعالیٰ نے لڑائی حرام قرار دی تھی اس میں انہوں نے لڑائی کو حلال کر لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔